بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہی صابری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پر آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں توکل پر کہ اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے۔ کیا توکل یہ چیز ہے کہ ہم توکل تو اللہ پر کریں لیکن مدد کے لیے دائیں بائیں اپنے آس پاس دیکھیں کہ کوئی تو ہو جو ہماری مدد کو پہنچے۔ توکل ہرگز اس چیز کا نام نہیں کہ نام تو آپ اللہ کا لیں لیکن مدد آپ اپنے دائیں والے سے مانگیں۔ توکل کیا ہے، اس کی مثال جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کی حیات مبارکہ کا وہ واقعہ بے شمار بار سن رکھا ہوگا جب آپ نے اللہ کے حکم سے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں، جو اس وقت مکمل طور پر بنجر زمین تھی، ایسی زمین تھی جس کو کبھی آج تک انسان نے آباد نہیں کیا تھا، کبھی کسی انسان نے اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس آ جائیں، اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہائش پذیر تھے۔ اطاعت کی، اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، جن کی حیات مبارکہ، جن کی دنیا میں ظاہری حیات مبارکہ بھی چند دن تھی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی، انہیں لیا، کچھ زیادہ راہ لیا اور جا کر مکہ کی وادی میں انہیں چھوڑ کر تو اللہ حافظ کہہ کر واپس آ گئے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو ہم صفا مروہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں سے توکل، جو ہم نے توکل سیکھنا ہے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بیوی ہے، ایک چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ ہے اور اسے وادی میں چھوڑ کے آگے ہیں۔ وہاں پر کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بالکل بنجر زمین ہے، اور اللہ کا حکم اس قدر اطاعت ہے کہ آپ نے حکم سنا، وہاں پر ان کو رکھا، اللہ حافظ کہا اور واپس فلسطین آ گئے۔ اب فلسطین اور مکہ میں کئی دنوں کا فاصلہ تھا، کئی ہفتوں کا فاصلہ تھا کہ ایک ملاقات کے لیے ہفتوں پہلے چلنا پڑتا تھا۔ اب جب جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس آ گئے تو بی بی اب وہیں پر اکیلی ہیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر۔ دوپہر کا وقت ہے، پانی جو تھا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ظاہری حیات مبارکہ میں جناب اسماعیل علیہ السلام جب ننھے سے بچے تھے، پیاس کی شدت سے رو رہے تھے، تو جب اماں کا دل پسیجا دیکھا کہ اب گرمی شدید ہو گئی ہے، دائیں بائیں کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو اماں نے دور دیکھا کہ دوسری پہاڑی پر جو مروہ کی پہاڑی ہے وہاں پر انہیں سراب نظر آیا، دھوئیں، گرمی کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر پانی ہے۔ تو اماں بھاگتی بھاگتی وہاں پر گئیں۔ جب اس پہاڑی پر چڑھی تو ظاہر وہ تو ایک سراب تھا، پھر دیکھا واپس اپنے بیٹے کی جانب تو وہاں پر انہیں روتے دیکھا، پھر واپس بھاگی۔ جب واپس بھاگی ظاہر پانی تو وہاں پر تھا ہی نہیں، پھر جب واپس مڑ کر دیکھا تو پھر وہاں پر سراب نظر آیا۔ شدت محبت کا یہ عالم تھا کہ بار بار آپ جاتی، بار بار آپ واپس آتی، اس کے باوجود کہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں پر پانی نہیں ہے، لیکن ایک ماں کی محبت اس بات پر مجبور تھی کہ بھلے انہیں پتا تھا کہ وہ سراب ہے، بھلے انہیں پتا تھا کہ وہاں پر پانی نہیں ہے، آپ مسلسل وہاں کے چکر کاٹتے رہیں۔ اور اللہ پاک کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اسے اپنی نشانیوں میں طے کر دیا، فائنل کر دیا کہ جب تک حاجی عمرہ کے لیے آئیں، حج کے لیے، جب تک وہ یہ 7 چکر نہیں کاٹیں گے، ان کا نہ عمرہ پورا ہوگا نہ حج پورا ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک مخصوص مقام اللہ پاک نے طے کر رکھا ہے کہ اس مقام کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے ویسے بھاگنا پڑے گا جیسے بی بی ہاجرہ بھاگتی تھیں۔ مطلب مردوں کو بھی عورتوں کی چال کے ساتھ بھاگنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دوسری اللہ پاک نے رکھی۔ یہ ہے محبت، ایک ماں کی محبت کو اللہ پاک نے اپنی نشانیوں میں طے کر دیا۔ اور پھر تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے ننھے منھے پاؤں جب زمین پر ٹچ ہو رہے تھے تو اللہ پاک نے، یہ ہے معجزہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا معجزہ، کہ ننھے منھے سے پاؤں جب زمین سے آپ ٹکرا رہے ہوں گے تو وہاں سے زمزم پھوٹا۔ اگرچہ کہ بی بی جو ہاجرہ ہیں وہ رو رہی ہیں اپنے بچے کی پیاس کے لیے، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پلٹ کر نہیں دیکھا، ان سے شکوہ نہیں کیا کہ ہائے ہائے ہمیں چھوڑ کر، اس بیاباں میں چھوڑ کر جناب ابراہیم علیہ السلام ہمیں چلے گئے ہیں، کس کے سارے چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کا توکل بڑا مضبوط تھا تو بی بی ہاجرہ کا بھی توکل بڑا مضبوط تھا۔ انہیں پتا تھا کہ جو ابراہیم کے جو خدا ہیں، جو میرا رب ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔
ہم میں سے اکثر اتنے ہی واقعے سے جو ہے واقف ہیں کہ پھر وہ پانی نکلا، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، پھر خود پیا، پھر اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیا اور کہا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی، کئی سال تک بی بی حاجرہ وہاں پر رہی ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ جب وہ پانی وہاں سے نکلا تو کھانا پانی تو ختم ہو چکا تھا، تو یہ میرے اللہ کا کرم تھا کہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ وہاں سے سفر کر رہے تھے، انہیں پانی کی حاجت محسوس ہوئی، تو وہ چلتے چلتے پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر آ پہنچے جہاں پر بی بی حاجرہ سلام اللہ تشریف فرما تھی، جہاں پر زمزم پانی نکل رہا تھا۔ پہلے تو وہ متعجب ہوئے کہ بھئی یہ کیا ماجرا کہ یہ ایسی وادی ہے کہ جہاں پر پانی کا نشان نہیں ہے، ذرہ نہیں ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ جہاں بی بی حاجرہ موجود ہے وہاں پر پانی کا چشمہ جو پھوٹ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے گزارش کی کہ آپ اگر ہمیں اجازت دے دیں ہم یہاں پر بستی قائم کر لیتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی اناج ہوں گے، جتنے بھی ہمارے جو کھیتی باڑی ہوگی، اس کا 10واں حصہ آپ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے رہیں گے، اس سے آپ کا بھی معاش چلتا رہے گا اور جو ہمارے پانی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے گی۔ یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہاں سے پانی نکلا تھا، یہ محض اس لیے ہوا تھا کہ بی بی حاجرہ کا توکل تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اس مقام پر رہنا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ نہ ابراہیم ان سے غافل ہوئے ہیں نعوذ باللہ، اور نہ اللہ ہی نے انہیں تنہا چھوڑا ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ جب اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود اسباب پیدا کر دیتی ہے انسان کی فلاح کے، انسان کے قیام کے، انسان کی بقا کے۔ تب بی بی حاجرہ اکیلی نہیں تھی، ان کی گود میں تو رسول بھی تھے، اللہ کے بہت پیارے رسول ذبیح اللہ۔ امید ہے کہ توکل کی کچھ باتیں میں آپ تک پہنچا پایا ہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔